پاکستان نے معاشی استحکام کی دوڑ میں دنیا بھر کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بلومبرگ انٹیلیجنس کے مطابق پاکستان میں ڈیفالٹ رسک میں 12 ماہ کے دوران 11 پوائنٹس کی نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، جو اب 47% رہ گئی ہے۔ یہ کمی ابھرتی معیشتوں میں سب سے زیادہ ہے، جس سے عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت کے 12 سال ناکام حکومت کی بدترین مثال ہے۔ واقعے میں غفلت پر خیبر پختونخوا حکومت نے چند افسران معطل کیے اور انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ ہمیشہ کی طرح خیبر پختونخوا حکومت نے سارا ملبہ چند افسران پر ڈال کر انہیں معطل کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت ہر سانحے کے بعد کمیٹیاں بنا دیتی ہے، جن کا کبھی کوئی عملی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ عوام نے حکومت اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر مستعفی ہو جائیں۔ اور کے پی حکومت نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ نہ صرف نااہل ہے بلکہ انسانی جانوں کے تحفظ میں سنگین غفلت کی مرتکب بھی ہے۔ سیر و تفریح قیمتی جانیں لے گئی، خوشیوں بھرا سفر جنازے میں تبدیل ہو گیا۔ سوات کے المناک سانحے میں دریا سے مزید 3 لاشیں برآمد، جاں بحق افراد کی تعداد 12 ہو گئی۔ 1 لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری، لاشیں آبائی علاقوں میں پہنچا دی گئیں۔ شہر بھر میں کوہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشک بار۔ 8 افراد کی نماز جنازہ سیالکوٹ کے علاقے جسکا میں ادا، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، علاقے میں سوگ کا سما۔ اسرائیلی جنگی جارحیت میں شہید ایران کے ملٹری کمانڈر، جوہری سائنسدانوں، صحافیوں اور بے گناہ شہریوں کی نماز جنازہ کی تقریبات، لاکھوں سوگوار افراد کی شرکت، آنسوؤں کے نذرانے اور دلی غم و درد کے مناظر نے ہر دل دہلا دیا۔ شہید خواتین و بچوں کی قربانیوں نے پوری قوم کو غم میں مبتلا کیا۔ امریکی صدر کے سابق مشیر نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ اسٹیو بنن کے تہلکہ خیز انکشافات، اسرائیل نے ایران کے بیلسٹک میزائل کے خوفناک حملوں کے باعث اپنی دفاعی کمزوریوں کا اعتراف کیا اور ٹرمپ کی جنگ بندی تجویز کو بلا تاخیر قبول کیا۔ تل ابیب اور بئر الصبا پر ایرانی حملوں نے صہیونی حکومت کے فوجی حکمت عملی کو زمیں بوس کر دیا۔ عالمی ثالثی عدالت میں بھارت کا یک طرفہ اقدام مسترد، پاکستان کے موقف کی مکمل تائید، سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی غیر قانونی قرار۔ عالمی عدالت نے واضح کیا کہ پانی کے بین الاقوامی معاہدے کسی ایک فریق کی منمانی سے معطل نہیں ہو سکتے۔ پاکستان نے قانونی فتح کو سفارت حکمت عملی کی کامیابی قرار دے دیا۔ سنتاس معاہدے پر عالمی عدالت کا فیصلہ تاریخی قرار، پیپلز پارٹی نے پاکستان کے موقف کی فتح قرار دیا۔ شہری رحمان اور شازیہ مری کا کہنا ہے کہ بھارت کو معاہدے کی معطلی کا کوئی حق نہیں۔ ثالثی عدالت نے مودی سرکار کی یک طرفہ ہٹ دھرمی کو غیر قانونی اور ناقابل قبول قرار دے کر پاکستان کے آبی حقوق کی توثیق کر دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد کے نادرا میگا سینٹر بلو ایریا کا اچانک دورہ، شناختی کارڈز اور دیگر دستاویزات کے حصول کے عمل، شہریوں کو فراہم کی گئی سہولتوں، عملے کے رویے اور جدید خودکار نظام کا تفصیلی جائزہ، شہریوں سے براہ راست ملاقات، مسائل کے فوری حل کے احکامات اور نادرا ٹیم کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور ویتنام کے سفیر کی اہم ملاقات، ویتنامی سرمایہ کاروں کو سندھ کے منافع بخش شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اسپیشل انویسٹیمیشن فیسیلیٹیشن کونسل کے قیام کا اعلان، سماجی فلاحی پروگرامز کی تعریف، ویتنامی سفیر کا سندھ میں سرمایہ کاری کے لیے مثبت اشارہ۔ سیون سے کراچی آنے والے سندیاری گھریلو تشدد اور نفسیاتی دباؤ کا شکار، خودکشی کی کوشش، عامر اور اس کی والد نے مجھے مارا، میری ساس بھی مجھے بہت برے الفاظ بول رہی تھی، سندھا کو پاکستان آنے سے بار بار منع کیا، کہا ہم اخراجات برداشت نہیں کر سکیں گے۔ عامر کے اہل خانہ کا بیان، 19 سالہ سندھا 28 نومبر کو کراچی آئی، نیا آباد لیاری کے رہائشی عامر سے 29 نومبر کو شادی کی۔ لالچ نے چھین لیا رشتہ، اعتماد اور غیرت کا پردہ، 1 کروڑ 6 لاکھ نقدی اور 40 تولہ سونے کی چوری کا ڈراپ سین، گھر کی مالکن ہی نکلی واردات کی ماسٹر مائنڈ، ڈرائیور کے ذریعے خود ہی کروائی چوری، رقم اور سونا لے کر ڈرائیور کو بھی دھوکہ دے دیا۔ لاہور کے تھانہ ویمن ریس کورس پولیس نے جدید ٹیکنالوجی سے سراغ لگا کر ملزمان کو گرفتار کیا۔ اور 2 محرم وہ دن جب قافلہ نواز رسول کربلا پہنچا، مولا کی سواری ایک مقام پر رکی، پوچھا یہ زمین کون سی ہے؟ جواب آیا کرب و بلا۔ تب سے آج تک جب بھی محرم آتا ہے اور
دلوں کی زمین پر وہی کرب جاگ جاتا ہے، مجالس جلوس نوحے مرثیے سب اس کو عظیم قربانی کی یاد میں ہے جو حق کی خاطر دی گئی، اور جس نے ہمیں یہ سکھایا کہ ظلم کے سامنے سر کٹ جائے مگر جھکایا نہ جائے۔